السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسم و امیر آج رات انہیں ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے آنے والوں کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ صاحب اسم و امیر نے پاکستان کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ دو طرفہ تعلقات کی بحالی کے لیے جلد باہم ملاقات پر متفق ہو گئے ہیں، اور روس نے متنبہ کیا ہے کہ یوکرین کو مغرب کی جانب سے مسلسل ہتھیاروں کی سپلائی سے ایٹمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انہیں ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے آنے والوں کا آج رات نماز تراویح کے فوراً بعد لوسیل پیلس میں خیر مقدم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے عوام اور عربی اور اسلامی امتوں کو بار بار اس مبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے رمضان کے مبارک مہینے کی آمد کے موقع پر برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے بادشاہوں، قائدین اور سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الرحمان علوی کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا، جبکہ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے شہر ریاض میں خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سیکریٹریٹ میں کونسل برائے تعاون کی وزارتی کونسل کے سیشن نمبر 155 کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی شرکت قطر کی اس خواہش کا نتیجہ ہے کہ خلیج کے مشترکہ عمل کو فروغ حاصل ہو، سب ممالک انہیں درپیش چیلنجوں کا مقابلہ باہم مل کر کام کرتے ہوئے کریں اور اپنے موقفوں میں ہم آہنگی لائیں۔ اس سے کونسل برائے تعاون کے ملکوں میں یکجہتی اور استحکام میں اضافہ ہوگا، اور کونسل برائے تعاون کے علاقائی اور بین الاقوامی کردار کو فروغ حاصل ہوگا۔ اجلاس میں کونسل برائے تعاون کے ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعاون اور اقتصادی اور سماجی تکامل بڑھانے کے لیے ان ملکوں کے قائدین اور سربراہان کے فیصلوں پر عمل درآمد کے فالو اپ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزارتی کونسل نے اس سیشن نمبر 155 کے اجلاس کے اختتام پر جاری کردہ اپنے بیان میں کسٹم یونین کو مکمل کرنے اور خلیجی مشترکہ منڈی کے شعبوں میں جی سی سی کے ممبر ملکوں کے شہریوں کے درمیان سلوک اور برتاؤ میں مکمل برابری نافذ کرنے کی ضرورتوں کی تکمیل اور ایک متحدہ فوجی کمان کی ضروریات کی تکمیل کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یمن کے حوالے سے خلیج کی کونسل برائے تعاون کی وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ وہ یمن کی صدارتی قیادت اور وہاں امن و استحکام کی بحالی کے لیے یمن کے صدارت کی بحالی کے لیے اس کی مدد کرنے والے اداروں کے مکمل تائید اور حمایت کرتی ہے۔
وزارتی کونسل نے شامی سرزمین کی وحدت اور شامی بحران کے سیاسی حل کی حمایت پر مشتمل اپنے مستقل موقف پر بھی زور دیا۔ کونسل نے کہا ہے کہ جی سی سی کے ممالک لبنان کی خود مختاری، اس کی بالادستی اور اس کے امن و استحکام کی مدد و حمایت کرتے ہیں۔ وزارتی کونسل نے سوڈان کے امن، اس کے استحکام کی حفاظت کی اہمیت اور لیبیا کے امن و استحکام کی بحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔ خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کے سیکرٹری جنرل جناب جاسم محمد البدیوی نے قابض اسرائیلی انتظامیہ کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے جس میں اس نے برادر فلسطینی ریاست میں مغربی کنارے کے شمال میں واقع علاقوں میں دوبارہ یہودی آباد کاری کی اجازت دے دی ہے۔ جناب جاسم البدیوی نے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ تمام قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس سے امن کی علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کی ناکامی سامنے آئے گی۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں کہ یہ عربوں کا اور مسلمانوں کا اولین مسئلہ ہے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی مدد و حمایت پر مشتمل کونسل برائے تعاون کے ملکوں کے مستقل موقفوں پر زور دیا ہے، جبکہ اس سیاست کا دارالحکومت القدس ہوگا۔ انہوں نے امن سے متعلق عربی پہل اور بین الاقوامی قراردادوں کی بنیاد پر دو ریاستوں کے حل کو چیلنج کر دینے والی ان غیر قانونی کارروائیوں کو رکوانے کی اپیل کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر اپنے ایرانی ہم منصب ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے اور اس رابطے میں دونوں وزرائے خارجہ، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی اور ریاض و تہران میں دونوں ملکوں کے سفارت خانے دوبارہ کھولنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے جلد باہم ملاقات کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی اسپیشل فورس نے آج مغربی کنارے میں طول کرم کے قریب واقع ایک گاؤں پر چڑھائی کرتے ہوئے فائرنگ کر دی، جس میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ اس فورس نے وہاں بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کو آج گرفتار بھی کیا ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں نے ان جیلوں میں کھلی بھوک ہڑتال اب معلق کر دی ہے اور ان کے اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ جیلوں کی انتظامیہ نے قیدیوں کے خلاف اب اپنی بہت سی ظالمانہ سزائیں اور اقدامات روک دیے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کے کلب کے سربراہ فارس قدورہ نے بتایا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی تحریک کی قیادت جنرل سیکیورٹی کی اسرائیلی اتھارٹی، اسرائیلی جیلوں کی انتظامیہ اور اسرائیلی مشیر قومی سلامتی کے دفتر کے ساتھ ایک سمجھوتہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، جس میں قیدیوں کی کامیابیوں کی حفاظت کر لی گئی ہے، اور اسی سمجھوتے کی وجہ سے قیدیوں نے اب یہ بھوک ہڑتال معلق کر دی ہے۔ چینی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بحر چین کے جنوبی حصے میں امریکہ کے ایک جنگی بحری جہاز کی موجودگی نوٹ کی ہے۔ اس نے متنبہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ یہ امریکی جنگی جہاز سمندر کے ان علاقوں سے نکل جائے جن پر چین اپنی مکمل خود مختاری کا مطالبہ کر رہا ہے۔ چینی فوج نے کہا ہے کہ یہ بحری جہاز حکومت سے اجازت حاصل کیے بغیر ہی غیر قانونی طور پر چین کے علاقائی پانیوں میں داخل ہوا ہے اور اس سے علاقے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچا ہے۔ ادھر امریکی فوج نے فوری جواب میں اس چینی اعلان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بحری جہاز جنوبی بحر چین میں روٹین کی کارروائی کر رہا ہے اور اسے وہاں سے زبردستی نہیں نکالا گیا۔ بحر ہند اور بحر الکاہل کے علاقے کی امریکی کمان کے ترجمان نے کہا ہے کہ جہاں جہاں بین الاقوامی قانون اجازت دیتا ہے، امریکہ کے طیارے اور اس کے بحری جہاز وہاں آپریشن کریں گے۔
شمالی کوریا نے امریکہ کی جانب سے اس کے ایٹمی ہتھیاروں کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوششوں پر متنبہ کرتے ہوئے اسے اعلان جنگ کا مترادف قرار دیا ہے۔ شمالی کوریا کا یہ بیان امریکہ کی اس اپیل کے جواب میں سامنے آیا ہے جس میں امریکہ نے سلامتی کونسل سے کہا ہے کہ شمالی کوریا میں ہونے والی حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں اور اس کے میزائلوں کے خلاف ایک قرارداد منظور کی جائے اور جزیرہ نمائے کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے مکمل طور پر پاک کیا جائے۔ اپنے تازہ ترین سلسلے میں شمالی کوریا نے مشرقی ساحلوں کے سامنے 4 میزائل داغے ہیں، جبکہ امریکہ اور جنوبی کوریا مشترکہ فوجی مشقیں کر رہے ہیں۔ یورپی یونین میں شامل ملکوں کے سربراہان آج برسلز میں متعدد مسائل پر بحث کر رہے ہیں، جن میں توانائی کا بحران اور یوکرین کو آئندہ دی جانے والی امداد کے موضوعات سر فہرست ہیں۔ ادھر امریکہ نے سلوویکیا کو پیشکش کی ہے کہ اگر سلوویکیا میگ 29 ساخت کے 13 لڑاکا طیارے یوکرین کو عطیہ کر دیتا ہے تو امریکہ انتہائی کم قیمتوں پر سلوویکیا کو فوجی ہیلی کاپٹر بیچنے کو تیار ہے۔ اس اثنا میں روسی سیکیورٹی کونسل کے نائب صدر ڈمیٹری میڈویڈیو نے کہا ہے کہ مغرب کی جانب سے یوکرین کو مسلسل ہتھیاروں کی سپلائی کے نتیجے میں ایٹمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ قطر سینٹرل بینک کے گورنر شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے مرکزی بینکوں کے گورنرز کے 80ویں اجلاس اور گلف مانیٹری کونسل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 59ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ دونوں اجلاس مسقط میں منعقد کیے گئے اور ان میں متعدد موضوعات پر بحث اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے گئے۔ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے ورلڈ انسٹیٹیوٹ فار گرین ڈیولپمنٹ کے تعاون سے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے جس کا عنوان ہے قطر کے اقتصادی دائرے کی صورتحال۔ اس ورکشاپ کا انعقاد اقتصادی تنوع کو فروغ دینا ہے۔ وزارت بلدیہ میں مویشیوں سے متعلقہ ادارے کے ڈائریکٹر جناب عبدالعزیز الزیارہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ماہ رمضان میں گوشت کی کھپت پوری کرنے کے لیے یہاں کی منڈیوں میں 28,000 مقامی بھیڑیں درآمد کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کے مہینے اور عید کے ایام میں ریڈ میٹ یعنی سرخ گوشت کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے اور سبسڈی دینے سے بھیڑ بکریاں پالنے والے مقامی باشندوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان کے دوران وزارت تجارت و صنعت کے تعاون سے صارفین کے لیے کنزیومرز مارکیٹوں میں 800 سے زیادہ اشیاء صرف کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ قطر اسٹاک مارکیٹ نے اعلان کیا ہے کہ ماہ رمضان کے دوران اس مارکیٹ کے اوقات کار صبح 9 بجے سے 2 بجے بعد دوپہر تک ہوں گے۔ البتہ شیئرز کی خرید و فروخت کا سلسلہ سابقہ اوقات کے مطابق ہی جاری رکھا جائے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب اسمو امیر آج رات انہیں ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے آنے والوں کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ صاحب اسمو امیر نے پاکستان کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ دو طرفہ تعلقات کی بحالی کے لیے جلد باہم ملاقات پر متفق ہو گئے ہیں۔ روس نے متنبہ کیا ہے کہ یوکرین کو مغرب کی جانب سے مسلسل ہتھیاروں کی سپلائی سے ایٹمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر محمد سلامہ اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔